أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن دوستو آج ہم سورہ بقرہ الرحيم کی آیت نمبر 108 کو پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ اچھا، ام تریدون، یہاں پر دیکھیں یا ساکن سے پہلے را کے نیچے زیر آیا ہے تو اسے میں کھینچ رہا ہوں، تری، اور واو ساکن سے پہلے پیش آیا ہے اس وجہ سے میں دو کو کھینچ رہا ہوں۔ ام تریدون، کیونکہ یہ یا مدہ ہے اور یہ واو مدہ ہے۔ ام تریدون، نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا کا آیا ہے تو اخفا والا غنہ ہوگا، یعنی زبان کی نوک اوپر کے تالو سے نہیں لگے گی، اس طرح تسألو۔ یہاں پر دیکھیں واو ساکن سے پہلے لام پر پیش آیا ہے تو اسے مدہ ہونے کی وجہ سے میں کھینچ رہا ہوں۔ ان تسألو رسولکم، یہاں بھی واو ساکن سے پہلے سین پر پیش آیا تو رسول کو میں کھینچ رہا ہوں، رسولکم۔ کما سئل موسیٰ من قبل، میم کو اس وجہ سے کھینچ رہا ہوں کیونکہ الف سے پہلے زبر آیا ہے۔ سئل موسیٰ من قبل، نون ساکن کے بعد قاف آیا ہے، قاف حروف اخفا میں سے ہے تو لہٰذا یہاں پہ اخفا والا غنہ ہوگا، قبل پہ قلقلہ ہوگا، کیونکہ با جیم دال قاف تا جب سکون ہو تو وہاں پہ قلقلہ ہوتا ہے، تو من قبل۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، وَمَن، نون ساکن کے بعد یا آیا ہے اور یا حروف یرملون میں سے ہے تو اس وجہ سے یہاں پر ادغام بھی ہوگا۔ وَمَن، یہ ادغام کر رہا ہوں کہ نون کو یا میں داخل کر دیا، وَمَن، اور یہاں پہ غنہ بھی ہو رہا ہے، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بالایمان، یہاں پر دیکھیں یا ساکن سے پہلے زیر آیا ہے اس وجہ سے میں اسے کھینچ کے پڑھ رہا ہوں۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ، فقد، یہاں پر دیکھیں با جیم دال قاف تو فقد قلقلہ ہوگا کیونکہ دال ساکن ہے، فقد ضل، ضل، یہاں پر دیکھیں واو کا مخرج حاف لسان ہے، سواء السبیل، یہاں پہ مد متصل واقع ہو رہا ہے کیونکہ ایک ہی کلمے کے اندر مدہ اور حمزہ واقع ہوا ہے، سواء السبیل۔ اب میں اس آیت کا لفظی ترجمہ کر لیتا ہوں۔ ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، یہاں پر خطاب مسلمانوں سے ہے، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألو، کہ سوال کرو، رسولکم، اپنا رسول، یعنی اپنے رسول سے تم سوال کرو، کما، جیسے سئلا سوال کیے گئے، موسیٰ من قبل، اس سے پہلے، جیسے اس سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا، بنی اسرائیل نے۔ ومن، اور جو یتبدلی، اختیار کر لے، الکفر، کفر، بالایمان، ایمان کے بدلے، فقد ضل، سو وہ بھٹک گیا، سواء، سیدھا، السبیل، راستہ۔ اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے، اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کرے سو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ دوستو، اس آیت کریمہ کا شان نزول میں یہ بیان کر دیتا ہوں جسے مختلف کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل یہود کہتے تھے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے بیک وقت تورات نازل کر دی گئی تھی پوری، ایسی کتاب آپ پر کیوں نازل نہیں ہو رہی، یہ ایک ایک دو کر کے آیتیں کیوں نازل ہو رہی ہیں، ایک ان کا یہ سوال تھا۔ دوسرا، مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم تمہاری بات کو مان لیں گے کہ تم اللہ کے نبی ہو، بس تم اللہ اور اس کے فرشتوں کو ہمیں آمنے سامنے لا کر دکھا دو کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرما رہے ہیں مسلمانوں کو، دیکھو یہودوں کی وجہ سے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے سوال نہیں کرنا کہ پوری کتاب آپ جو ہے نا وہ لے کر آ جائیں اور یا اللہ یا فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں تاکہ ہم انہیں دیکھ لیں۔ یہودی یہی سوال جو ہے نا موسیٰ سے کرتے رہے، موسیٰ سے کیا، کیا ہوا، موسیٰ نے تمام دلائل موجود تھے، سب کچھ تھے، لیکن پھر بھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس بیک وقت تورات نازل کر دی گئی تھی،
پھر بھی وہ لوگ ایمان لے کر نہ آئے، سوالات پہ سوالات کر کے اپنے آپ کو ہلاک کرتے گئے۔ پچھلی آیات کے اندر بنی اسرائیل کا میں نے بہت ہی، اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ بقرہ کے اندر بہت ہی ان کا ذکر کیا ہے کہ وہ عجیب و غریب گائے کا واقعہ ہے کہ کون سا کلر ہو، کیسی ہو، دبلی ہو، موٹی ہو، پتلی ہو، کیا ہو، اتنے سارے سوالات انہوں نے کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، پریشانی میں ڈال دیا۔ تو مسلمانوں سے یہاں پر یہی خطاب ہے کہ ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو کہ ان تسألوا رسولکم، کہ تم اپنے رسول سے سوال کرو، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے موسیٰ سے، اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے تھے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کرے پس وہ بھٹک گیا، گمراہ ہو گئے سیدھے راستے سے۔ اور اس آیت کے ذریعے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اس طرح کے سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ اور دوسری بات، جن لوگوں کو ماننا نہیں ہوتا نا، ان کے سامنے اللہ اور اس کے فرشتے بھی لا کر دکھا دیے جائیں تو بھی وہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ صالح علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے نا کہ اونٹنی آ گئی تھی پھر بھی ان کی قوم جو ہے وہ ایمان لے کر نہیں آئی تھی۔ تو اس طرح سے جو لوگ ضدی ہوتے ہیں اور جن کے جو غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی تمام خواہشات کو پورا کر بھی دیا جائے تو بھی وہ ایمان لے کر نہیں آتے۔ اور ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر الذین یؤمنون بالغیب، کہ غیب کی باتوں پر ایمان لے کر آنا، ٹھیک ہے۔ اور اس آیت کے ذریعے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک واقعہ اسی تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور نے فرمایا کہ تم پر حج فرض ہے۔ تو ایک صحابی پوچھنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ وہ اللہ کے رسول خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ان صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا حج کرنا ہر سال فرض ہے؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر ان صحابی نے تیسری مرتبہ سوال پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا حج کرنا ہر سال فرض ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ، یہاں پر دیکھیں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، 3 بار سوال کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم اس کو نہیں کر سکتے تھے۔ پھر فرمایا کہ میں جب تک تم کو چھوڑے رکھوں، یعنی کوئی حکم نہ بتاؤ، تم بھی مجھے چھوڑے رکھو، یعنی سوالات نہ کرو، کیونکہ تم میں سے پہلے لوگ اس وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے کہ سوالات زیادہ کرتے تھے اور اپنے نبیوں کے خلاف چلتے تھے۔ سو میں جب کسی چیز کا حکم کروں تو جہاں تک ممکن ہو اس پر عمل کرو، اور اگر میں کسی چیز سے منع کروں تو اسے چھوڑ دو۔ تو یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ سوالات نہیں کرنے چاہیے، خاموش رہنا چاہیے، جتنا حکم ہے بس اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔